کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف کل جماعتی کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کی قیادت میں اقوام متحدہ کے مبصر مشن دفتر اسلام آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے قائدین کے علاوہ کشمیری مقیم راولپنڈی، اسلام آباد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے قائدین اور نوجوان کی مسلسل نظر بندی اور آئے روز شبانہ چھاپوں کی شدید مذمت کی گئی۔ مظاہرے میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں سیاسی قائدین پر ڈھائے جانے والے مظالم پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ حریت قائدین اور مظلوم کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا نوٹس لیتے ہوئے کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں بند کرانے اور کشمیریوں کے جائز حقوق دلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ وائس چیئرمین آل پارٹیز حریت کانفرنس الطاف احمد بٹ نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج ایک بار پھر ہمارا یہ تسلسل ہے پچھلے 70 سال سے کشمیریوں کا جہاں کہیں بھی موجود ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے دروازوں کے اوپر جا کے ان کو دستک دیتے ہیں کہ ان کو ان کی جو ریزولوشنز پاس کی گئی ریزولوشنز کو یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج خاص طور پہ ہمارے آنے کا یہاں مقصد ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو اس چیز سے آگاہ کیا جائے کہ جو پچھلے ایک مہینے سے ایل او سی کے اوپر خونی لکیر جو ہے کشمیر کے دونوں اطراف کے درمیان جو ایک خونی لکیر کھینچی گئی ہے 1947 میں، اس کے اوپر جو انڈین آرمی، انڈین پیراملٹری فورسز جو فائرنگ کا ایک تسلسل جاری ہے جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی سائڈ اور مقبوضہ کشمیر کی سائڈ دونوں اطراف میں لوگوں کا ضیاع ہو رہا، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لوگوں کی پراپرٹیز کو ڈیمیج کیا جا رہا، تحلیل کیا جا رہا گولہ بارود کے ذریعے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان کا ایکشن ہے یہ بیسیکلی برہان وانی کی شہادت کے بعد یہ جو انڈیجینس موومنٹ ابھر آئی ہے اور پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور پوری دنیا کا جو توجہ ہے وہ مرکوز ہوئی ہے سری نگر کی طرف، وادی کی طرف، اس تحریک کی طرف، تو ہندوستان کے جو ایجنسیز ہے وہ اس توجہ کو ہٹانے کے لیے، اس موومنٹ کو ملائن کرنے کے لیے وہ ایل او سی کے اوپر جو انہوں نے فائرنگ کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ تحریک آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے الطاف احمد بٹ کا کہنا تھا، تو ہم دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں یہ بھی ان کی ایک سازش ہے، جس طرح انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے ہیں تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے، ہمارے اس حق کو دبانے کے لیے، تو یہ بھی ان کا ایک حربہ ہے کہ دنیا کی جو توجہ ہے وہ ہٹ جائیں، وہ ہندوستان اور پاکستان کی جو آپسی جو جنگ ہے اس کی طرف مرکوز ہو جائیں۔ تو ہم یونائٹڈ نیشن کو تو آپ کی وساطت سے دنیا کو جو بگ پاورز ہے دنیا کے ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ریزولوشنز پاس ہوئی ہے ان کے اوپر عمل آوری ہونی چاہے، ہندوستان کے سابقہ وزیر اعظم کے جو وعدے ہیں سری نگر کے اندر اس کو پورا کیا جائے، تو یہ آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد تھا۔ اس موقع پر آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما محمد رفیق ڈار نے کہا، آج کا احتجاج دراصل ایک جو تسلسل ہے ہماری موومنٹ کے اندر جو ہم بھارت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آج دراصل مقبوضہ کشمیر کے اندر گزشتہ کئی ماہ سے بالخصوص بھارت نے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ جو نوجوان نسل ہماری ہے ان کو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے نکال کے زور زبردستی ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور گھروں کے اندر ان کے خلاف مختلف قسم کے جو کیسز ہیں جو غلط کیسز ہیں ان کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں اور ان کو مسلسل نظر بند رکھا جا رہا ہے۔ اور بالخصوص انہوں نے ایک ریپریسو پالیسی کے دوران نوجوان نسل کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس نوجوان کو ہم اس موومنٹ سے دور رکھیں، اور اس کے خلاف ہماری جو مشترکہ مزاحمتی قیادت ہے محمد یاسین ملک، سعید علی شاہ گیلانی اور میروائز عمر فاروق کی شکل میں، تو انہوں نے بھارت کی ان ریپریسو پالیسیز کے خلاف آج مقبوضہ کشمیر کے اندر ہڑتال کی کال دی ہے اور لوگوں کو اپیل کی ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ کی طرف مارچ کر کے وہاں یادداشت پیش کرے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام۔ بھارتی سیز فائر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے محمد رفیق ڈار کا کہنا تھا، تو اس سلسلے کی کڑی آج ادھر بھی ہم منا رہے ہیں اور ایک ٹوکن سٹرائک، ٹوکن پروٹیسٹ ہم بھارت کے خلاف کر رہے ہیں، جس میں ہم نے یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کے نام ان کے جو نمائندے ادھر ہے مبصرین ہیں ان کے حوالے کیا، جس میں ہم نے بالخصوص جو نام نہاد سیز فائر لائن پہ بھارت کی جانب سے جو
فائرنگ ہے اور جس کے نتیجے میں سویلین لوگ بے گناہ لوگ ٹارگٹ بنائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھائی اور پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو وہ قتل و غارت ریاستی دہشت گردی جاری رکھے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ان کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی۔ روفی پرل سٹی اسکیم 33 کی پرائم ترین لوکیشن پر M9 انٹرچینج کے ساتھ معمار موڑ کے سامنے اور میمن ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان۔ گزشتہ 50 سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روفی پراپرٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی معیار، روفی پرل سٹی۔ پرل سٹی 120، 150، 200 اور 240 گز کے تیار بنگلوز پر مشتمل ایک مکمل سیکیورڈ گیٹڈ کمیونٹی لیونگ پروجیکٹ۔ روفی پرل سٹی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ، پرسکون اور پرفضا رہائش، جس میں تھیم پارک، فٹنس سینٹر، مسجد، سولر پاور بیک اپ، آر او پلانٹ کے ذریعے 24 گھنٹے میٹھا پانی۔ اسکیم 33 کراچی یونیورسٹی، NED یونیورسٹی، PCSIR اور گلشن کنیز فاطمہ کے قریب تر۔ روفی بردرز کی گولڈن جوبلی پر اوورسیز اور سابقہ تمام مائنورٹیز کے لیے 10% کا خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکیٹنگ، UAN 11117834۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔